ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو مزید 30,000 فوج کا لشکر کوفہ سے کربلا روانہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ کا نام حر تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے اور کوفہ داخل ہونے سے روکا جائے۔ تبھی آپ نے کربلا میں قیام کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں میں ہی حر نے جناب حر تک کا سفر طے کر لیا۔ حر چند ملاقاتوں میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔ حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکے رکھا تھا، دوسری طرف روزانہ وہ نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 72 جان نثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو کہا، او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے، اس کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام البنین تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت ام البنین کے لیے گیا تو ان کے والد نے ان سے مرضی معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے فرمایا، بابا میں تو رات سے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہاں کر چکی ہوں۔ وہ کل رات میرے خواب میں آئیں اور مجھے کہا کہ میرے بچوں کی ماں بن جاؤ۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جنت کے سرداروں کی ماں کہلاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام البنین نے نکاح کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما جو اس گھر کی حفاظت کرے اور دین اسلام کی ترویج کرے۔ حضرت ام البنین کے بدن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور عباس بن علی۔ حضرت عباس چونکہ بڑے بیٹے تھے اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے
اور آپ علمدار بھی تھے۔ آپ نے شمر کی امان کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی تمام بھائیوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ بعض روایات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کی دعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ دعا ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے کی کہ میرے بیٹوں کو باوفا ساتھی نصیب ہوں۔ آپ شکل و صورت میں اپنے والد حضرت علی بن ابو طالب کی طرح تھے، شخصیت ایسی کامل کہ جب گلی سے گزرتے تو لوگ دور تک آپ کو دیکھتے رہتے، اور جب تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک نظر آتی۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی گھر میں کمروں یا صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھیں کہ کہیں آپ کا پاؤں حضرت فاطمہ الزہرا کے رکھے ہوئے پاؤں کی جگہ نہ آ جائے۔ آپ ہمیشہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں اور یہی عقیدت انہوں نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقف رکھا، اور کربلا کے خیموں کی ترتیب بھی دیکھیں تو سب سے آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، یعنی حضرت امام حسین اور اہل بیت تک کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا تھا جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اجازت نہ دے دیں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی اس لیے مدم کی کہ شاید روشنی کی وجہ سے کوئی جانے کی ہمت نہ جتا پائے۔ ان کی آسانی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فردن تمام خیموں میں گئے، تمام اصحاب کے ساتھ الگ الگ وقت گزارا، سب سے زیادہ وقت اپنی بہن کے خیمے میں گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بعد نانا کے دین کی حفاظت کرنا، سجاد یعنی حضرت امام زین العابدین کا خیال رکھنا۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور میدان کربلا میں کسی ایسی بیماری کا شکار تھے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مصلحتاً ایسا کیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی زینب سے فرمایا کہ اپنی عبادت خاص کر نماز تہجد میں مجھے یاد رکھنا۔ اپنی بہن سے آپ کو بہت محبت تھی، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ اگر کربلا میں بی بی زینب اور حضرت امام حسین کے خیموں کو دیکھیں تو دونوں کی پشت ملی ہوئی تھی۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں بہن بھائی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوں گے۔ تمام اصحاب، اہل بیت اور اپنی ازواج حضرت لیلہ اور ام رباب سے ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقتل کی طرف گئے اور نشاندہی کی کہ یہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دکھا چکا ہے، پھر بھی ان کو موت کا خوف نہیں تھا اور وہ دنیا کی اس معمولی تکلیف کو اپنی آخرت کے بدلے منافع کا سودا سمجھ رہے تھے۔